کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے سر منور سے متعدد کرامات کا ظہور ہوا۔ چنانچہ اہل بیت علیہم الرضوان کے قافلے کے بقیہ افراد 11 محرم الحرام کو کوفے پہنچے، جبکہ شہداء کربلا علیہم الرضوان کے مبارک سر ان سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور رسوائے زمانہ یزیدی بدبخت خولی بن یزید کے پاس تھا۔ یہ مردود رات کے وقت کوفے پہنچا۔ قصر امارت یعنی گورنر ہاؤس کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ یہ سر انور کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ ظالم نے سر انور کو بے ادبی کے ساتھ زمین پر رکھ کر ایک بڑا برتن اس پر الٹ کر اس کو ڈھانپ دیا اور اپنی بیوی نوار کے پاس جا کر خوشی خوشی کہا، میں تمہارے لیے زمانے بھر کی دولت لایا ہوں، وہ دیکھ حسین بن علی کا سر تیرے گھر پر پڑا ہے۔ وہ بگڑ کر بولی، کیونکہ وہ محب اہل بیت تھی، تجھ پر خدا کی مار، لوگ تو سیم و زر لائے اور تو فرزند رسول کا مبارک سر لایا ہے، خدا کی قسم اب میں تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں گی۔ نوار یہ کہہ کر اپنے بچھونے سے اٹھی اور جدھر سر انور تشریف فرمادا ادھر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا بیان ہے، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک مثل ستون چمک رہا تھا اور سفید پرندے اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ بہاروں پر گیا جا رہا گلزار جنت کی، سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی، سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب یزیدیوں نے سر مبارک کو نیزے سے اتار کر ابن زیاد بدنہاد کے محل میں داخل کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس ہونٹ ہل رہے تھے اور زبان اقدس پر پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 کی تلاوت جاری تھی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ہرگز اللہ عز و جل کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے۔ تو ان ظالموں نے سر امام کو نیزے پر اٹھایا، بلکہ شہداء کرام کے سروں کو نیزوں پر لیے لیے جلوس کی شکل میں یہ پھرے۔ اس طرح تو ان کی شان گھٹی نہیں بلکہ ان کی مظلومیت میں اضافہ ہوا، اور جو مظلوم ہوتا اس کی شان بلند سے بلند تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ بدبخت خولی بن یزید نے دنیا ہی کی محبت کی وجہ سے مظلوم کربلا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور تن سے جدا کیا تھا، مگر چند ہی برس کے بعد اس دنیا ہی میں اس کا ایسا خوفناک انجام ہوا کہ کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ چنانچہ چند ہی برس کے بعد مختار ثقفی نے قاتلین امام حسین کے خلاف جو انتقامی کارروائی کی، مختار نے ایک حکم دیا کہ کربلا میں جو شخص لشکر یزید کے سپاہ سالار عمرو بن سعد کا شریک تھا وہ جہاں پایا جائے مار ڈالا جائے۔ یہ حکم سن کر کوفے کے جفا شعار سورما بصرے بھاگنا شروع ہوئے۔ مختار کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا، جس کو جہاں پایا ختم کر دیا، لاشیں جلا ڈالی، گھر لوٹ لیے۔ خولی بن یزید وہ خبیث ہے جس نے امام علی مقام
امام مظلوم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن اقدس سے جدا کیا تھا۔ یہ روسیہ بھی گرفتار کر کے مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے پہلے اس کے چاروں ہاتھ پیر کٹوائے، پھر سولی چڑھایا، آخر آگ میں جھونک دیا۔ اس طرح لشکر ابن سعد کے تمام اشرار کو طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا۔ 6000 کوفی جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے، ان کو مختار نے طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدرہ خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدرہ خانے اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا او دشمنان اہل بیت۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔